تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ مطلب ہے توفیق کا. سمجھا لیں گے توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہدایت آئی، کسی نے ہدایت کی بات آپ کے سامنے رکھی اور آپ ہدایت کی طرف جیسے لپکے، اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اس راستے پر آپ کو چلانے لگے گی. تو اس راستے پر جو چلانے لگے گی یہ ہے توفیق. اور ہر انسان کو اس توفیق کی ضرورت ہے. ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید پیش کی. قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے. دیکھو ہدایت آئی، سامنے آ گئی، نبی نے لا الہ الا اللہ پیش کر دیا. اب یہ لپکے نہیں ہے ہدایت کی طرف. انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالی نے آپ کے چچا کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور توفیق سے محروم کر دیا. لپکے نہیں تو توفیق سے محروم کر دیے گئے، اور آدمی لپکا تو توفیق دیا گیا. توفیق کا مطلب کیا؟ لپکے تو اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے. یہ ہاتھ پکڑنا لپکنے کے بعد، اسی کا نام توفیق. میں سمجھتا ہوں کہ توفیق کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، توفیق کے درجات ہیں. ہدایت آئی اور آپ کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، تو توفیق بھی بالکل دھیمے انداز سے دی جائے گی. یعنی یہ توفیق بقدر ہمت ہے. جتنی تیزی کے ساتھ آپ ہدایت کی طرف بڑھیں گے، توفیق اتنی ہی تیزی اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے گی. گویا کہ توفیق کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. تو توفیق کے اندر دو باتیں ہیں، قدر الہمہ بھی ہے. وہ ایک چیز تو یہ ہوئی، اور ارادہ و اختیار جو دیا ہے اللہ نے ہدایت کو قبول کرنے کا، اس کی دلیل موجود ہے قرآن حکیم میں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے یہ جو میں لایا ہوں، مَا جِئْتُكُمْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، میں جو پیش کر رہا ہوں، میں تو تمہارے سامنے لا رہا ہوں، یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے. یہ میرا اپنا نہیں ہے. یہ میں جو کچھ لایا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ زبان میری ہے، بات میرے رب کی ہے، تمہارے رب کی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ جو میں لایا ہوں تمہارے سامنے، جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب حق ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے. تو اب حق سامنے آ گیا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے مانے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر دے. دیکھیے ارادہ و اختیار کی حریت دی گئی. تو اب یہ تین چیزیں یاد رکھیں. اللہ نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے، خیر کا اور شر کا. اور فَأَلْهَمَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے دل اور دماغ میں ایک استعداد رکھ دی کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے پر چلے اور چاہے شر کے راستے پر چلے. اور تیسرے، انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی ہے، چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے. جو استعداد دی گئی قبول کرنے اور نہ کرنے کی، اور دوسرے ارادہ و اختیار دیا گیا قبول کرنے اور نہ کرنے کا. اور جیسے ہی آدمی ان تین چیزوں کو لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی وہ لپکا ہدایت کی طرف، تو اللہ کی توفیق آتی ہے. توفیق کا مطلب اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس خیر کے راستے پر چلاتی چلی جاتی ہے.
اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا گیا ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں توفیق چاہیے اس چیز کی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حفاظت چاہیے اس چیز سے. ایک چیز چاہیے اور ایک چیز نہیں چاہیے، یہ تو ہوا نا. ایک چیز عطا کر دے اور ایک چیز سے ہماری حفاظت کر کے اسے دور کر دے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں کیوں مانگی، اس بات اور نفی. کہتے ہیں کہ وقت جرت عادت السلف رحمہ اللہ، یہ سلف کی عادت رہی ہے کہ الا ان یقرنوا حمد اللہ علی نعمت الہدایت للاسلام والسنت بحفظ اللہ لهم من ضدها ومن الشواہد علی ذلک. کہتے ہیں کہ سلف کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسلام کی ہدایت کی نعمت کے اوپر اور سنت کے اوپر، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت کی نعمت عطا فرمائی اور سنت عطا کی، تو اس پر تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی ضد ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کا جو الٹا ہے، اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اس کو آسان مثال سے سمجھاؤں. جیسے آپ یہ کہیں اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو مانگ رہے ہیں. اے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں اور ایک چیز سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی درخواست کر رہے ہیں اللہ سے. یعنی یہ چیز چاہیے اور یہ چیز نہیں چاہیے. چاہیے یہ اس بات اور نہیں چاہیے یہ نفی ہے. تو سلف کی عادت ہے کہ جہاں وہ مانگتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، وہاں یہ بھی مانگتے ہیں اللہ جہنم مت دینا. دونوں چیزیں مانگتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کیا کہ اللہ ہمیں اسلام کی ہدایت دے دے، یہ تو مانگا انہوں نے، اور حفاظت فرما کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں جس سے تو ناراض ہو جائے اور جس سے تو غضبناک ہو جائے. یہ سلف کی عادت رہی ہے. آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں، الگ ترتیب دلائل دیکھو. بہت پیاری کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. دلیل پیش کرے. ایک دعویٰ کیا نا کہ جہاں یہ سلف کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دو چیزیں مانگتے ہیں، اس بات اور نفی. تو سب سے پہلی دلیل وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کر رہے ہیں. دیکھیں، قال عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ما فرحت بشيء من الاسلام اشد فرحا بان قلبي لم يدخله شيء من هذه الاهواء. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ہوئی کہ میرے دل میں یہ جو خواہشات نفسانیہ ہیں، من هذه الاهواء، یہ جو ہوائے نفس ہے، یہ میرے دل میں داخل نہیں کیا. تو دیکھو، ایک چیز داخل نہیں کی، نعمت ہدایت عطا کی، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اس پر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میرے دل میں ہوائے نفس کو نہیں ڈالا. اب ہوائے نفس کیا ہوتا ہے؟ حادیل احوا تو کہہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جس اس بات پر ہوئی کہ میرے دل میں لم يدخلہ شیء من هذه الاحوا، یہ احوا نہیں ڈالے، یعنی احوا میں سے کوئی ہوا نہیں ڈالی. اب احوا کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، بتاتے ہیں. نہیں ڈالا ان احوا کو میرے دل میں. یہ احوا کیا ہے بتاتے ہیں. ہی السلامۃ التامہ من البدع والمذاہب المنحرفۃ والتشکیکات العقائدیہ
التي تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. تو اسلام کی ہدایت ملی اور اتنی زیادہ خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی جتنی کی اس بات پر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ ہوائے نفس نہیں ڈالی, ان احوا کو نہیں ڈالا. یہ احوا کیا ہے؟ بدعتیں نہیں ڈالی. یہ کہہ رہے یہ سلامت التامہ من البدع, تمام بدعتوں سے مکمل حفاظت, مکمل سلامتی, یعنی میرے دل میں کوئی بدعت نہیں رکھی, داخل نہیں کی. اس پر اللہ کا شکر ہے. والمذاہب المنحرفہ, اور وہ مذاہب جو سیدھے راستے سے, خیر کے راستے سے ہٹ گئے ہیں, ان کی کوئی بات میرے دل میں نہیں ڈالی. اور تیسرے والتشکیکات العقائدیہ, اور جو عقائدی تشکیکات ہیں, عقیدے کے جو شکوک و شبہات ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو عقیدے کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں اور آدمی توحید سے شرک کی طرف مڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے 10 سے سوال دراز کرنا, ان تمام چیزوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بتائیے, کہتے ہیں کہ وہ تمام شکوک و شبہات جن کا تعلق عقیدے سے ہے, تشکیکات عقائدیہ, جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہیں اور صحابہ کرام کے طریق کے مخالف ہیں. 3 چیزیں کہی گئی, کتاب کے مخالف, سنت کے مخالف یعنی قرآن کے خلاف, احادیث کے خلاف, وما کان علیہ الصحابہ, اور صحابہ کرام کے منہج کے خلاف. 3 چیزیں. تو یہ احوا نہیں ڈالی میرے دل کے اندر, کیا کہ وہ شکوک و شبہات عقیدے کے, جو شکوک و شبہات کتاب اللہ کے مخالف ہے, سنت رسول اللہ کے مخالف ہے, اور جو صحابہ کرام کے منہج کے مخالف ہے. دوسری دلیل دے رہے ہیں, ان ابی العالیہ قال قرات المحکم بعد وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم بعشر سنین فقد انعم اللہ علی بنعمتین لا ادری ایہما افضل ان ہدانی للاسلام ولم یجعلنی حروریا. دیکھیں 2 چیزیں. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا, قرات المحکم, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا بعد وفات نبیکم, تمہارے نبی کے انتقال کے بعد 10 سال, 10 سال میں نے پڑھا, 10 سال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر 2 نعمتیں فرمائیں. فقد انعم اللہ علیہ بنعمتین, میں نے قرآن کو پڑھا 10 سال, اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 نعمتیں نازل فرمائیں. میں نہیں جانتا کہ ان 2 نعمتوں میں سے افضل کون سی نعمت ہے. 2 نعمتیں عطا فرمائیں, ان 2 نعمتوں سے میں نہیں جانتا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے, یہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے, یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر. تو دونوں ہیں, لیکن یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. نعمتیں 2, لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. کیا؟ ایک نعمت تو یہ ان ہدانی للاسلام, مجھے اسلام کی ہدایت دی, یہ ایک نعمت ہے. اور دوسرے ولم یجعلنی حروریا, مجھے خارجی نہیں بنایا. دیکھیے, ایک تو یہ دیا اور ایک نہیں دیا. تو یہ دیا کیا؟ اسلام کی ہدایت دی, یہ ایک نعمت. اور ولم یجعلنی, اور نہیں, یہ دیا اور یہ نہیں دیا. دیا کیا؟ نعمت ہدایت, اور نہیں بنایا حروری, حروری نہیں بنایا یعنی خارجی. ہم اس کے لیے 2 منگل خاص کر رہے ہیں. اس کے لیے خوارج کون ہیں, ان کے عقائد بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہ میں نے تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خوارج کی 40 صفتیں ہیں. تو ایک منگل کو ہم 20 صفات ان کے بیان کریں گے, اور دوسرے منگل کو بھی 20 صفات بیان کریں گے. اور قدیم جو خوارج ہیں
ان کی نشاندہی کریں گے ہم، اور جو جدید خوارج ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، اگر 40 صفتیں خوارج کی ہمیں معلوم ہو جائیں تو کم سے کم 40 گمراہیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور ہم ان 40 صفتوں کے آئینے میں خوارج کا پورا مکروہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم جان سکتے ہیں اور یہ معلومات بھی ہمیں مل سکتی ہے کہ یہ صفت کس آدمی کے اندر ہے۔ اگر وہ صفت کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھو وہ ایک طریقے سے خارجی ہے۔ 40 صفتیں میں نے جمع کی ہوں، اور 40 گمراہیوں کے بارے میں کسی کو اچھی طرح معلومات مل جائے تو 40 گمراہیوں سے دور ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑا معلومات کا ذخیرہ اس کے سامنے آ جائے۔ گمراہیاں معلوم ہو جائے تو اس کا جو اپوزٹ ہے آپ کو وہی کرنا ہے۔ تو ہم 2 منگل اس کے لیے خاص کر رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ جب تک ہم بتائیں گے نہیں کہ خوارج کی صفات کیا ہے، پوری صفات ہم بیان کریں گے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے سب سے بہتر کون سی ہے۔ بہتر تو دونوں ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہی ہے، افضل یہ یا یہ کیا؟ ان ہدانی الاسلام، اسلام کی ہدایت عنایت فرمائی، یہ نعمت ہے۔ اور ولم یجعلنی حروریا، مجھے حروری نہیں بنایا۔ ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے، ان کے کیا کیا نام ہیں، آگے ہم اس پر بحث کریں گے۔ تیسری دلیل دے رہے ہیں، قال قتادۃ ما ادری ای النعمتین علی اعظم۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نہیں جانتا کہ دونوں نعمتوں میں سے اعظم نعمت کون سی ہے، عظیم نعمت کون سی ہے۔ عظیم تو دونوں ہیں مگر اعظم نعمت کون سی ہے؟ عظیم یہ بھی نعمت ہے اور یہ نعمت بھی عظیم ہے، لیکن اعظم نعمت کون سی ہے، زیادہ عظیم؟ پہلی کیا؟ اذ اخرجنی من الشرک الی الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت عظیمہ ہے، یہ نعمت عظیم ہے۔ یا او اسمنی فی الاسلام ان یکون لی فی ہوا، یا اسلام میں آنے کے بعد مجھے اللہ نے محفوظ رکھا کہ میں اپنی خواہش نفس کے اوپر چلوں۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ وہ آپ جب سورہ نازعات پڑھیں گے تو اس آیت پر آپ گزریں گے، اس میں یہی ہے کہ جس آدمی نے ہوا کی اتباع کی، ہوا کی اتباع ہوا کا مطلب آسان انداز یہ سمجھ لیں کہ جو دل کہے وہ کرو، بس یہ مطلب ہوا کا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمارا جو دل کہے وہ ہم کریں۔ اور کسی نے صحیح کہا ہے، یہاں اللہ والی کر لو تو جنت میں اپنی والی کر لو، یہاں اللہ والی کر لو تو جنت میں اپنی والی کر لو۔ یہاں اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، اللہ کی مرضی پر چلو گے تو جنت میں تمہاری مرضی چلنے والی ہے، اور اگر یہاں اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر جنت میں تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ تو انہدانی للاسلام، یہ اذ اخرجنی من الشرک الاسلام، یہ نعمت عظیم ہے۔ او اسمنی فی الاسلام ان یکون لی فی ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات سے محفوظ رکھا کہ میں اپنی من چاہی زندگی گزاروں شریعت کو چھوڑ کر۔ یہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔ اس کے بعد مجاہد کا قول نقل کر رہے ہیں، یہ سب حضرت نے نقل فرمایا۔ ان مجاہد قال، مجاہد کہتے ہیں ما ادری ای النعمت علی اعظم، وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 2 نعمتوں میں سے میرے اوپر کون سی نعمت
आजम है, अजीम तो दोनों, आजम है नेमत कौन सी? अन हदानी इस्लाम, इस्लाम की तरफ मेरी हिदायत, मुझे हिदायत अता कर देना, या औ आफानी अल्लाह मिनल अहवा, या अहवा से मुझे बचा लेना। इन दोनों में से कौन सी नेमत अजीम है? मुझे मालूम है। गोया कि ये दोनों बहुत बड़ी नेमतें हैं। एक तो इस्लाम की तरफ हिदायत, और इस्लाम के अपोजिट जितनी चीजें हैं जो अहवा से ताल्लुक रखती हैं उनसे बचा लेना। और वहां जो हिफ्ज मांगा है उन्होंने कि अल्लाह हिफाजत चाहते हैं हम तेरी इन तमाम चीजों से, गोया कि बंदा जिंदगी के किसी लम्हे में भी अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत और उसकी निगरानी से बेनियाज नहीं हो सकता, इसलिए कि फ़कीर है। फ़कीर तो हमेशा मोहताज ही होता है, लिहाजा वो अल्लाह की हिफाजत का और अल्लाह की निगरानी का हमेशा मोहताज रहता है। उसके बाद शेख ये फरमा रहे हैं, एलमू अन्नल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नतु हियल इस्लाम वला यकूम अहदुहुमा इल्ला बिल आखर। कहते हैं कि जान लो कि इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है, दोनों एक ही चीज है। बड़ी अजीब बात कह रहे हैं, इसलिए कि उनकी किताब का नाम ही शरह सुन्ना है, वो सुन्नत की शरह कर रहे हैं, गोया के वो इस्लाम की शरह कर रहे हैं। जब कह रहे हैं कि जान लो कि इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है, वला यकूम अहदुहुमा इल्ला बिल आखर, इन दोनों में से कोई एक दूसरे के बगैर कायम रह ही नहीं सकता। क्या मतलब? इस्लाम बगैर सुन्नत के और सुन्नत बगैर इस्लाम के कायम रह ही नहीं सकते, यानी दोनों एक ही चीज है, सुन्नत और इस्लाम। इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है। अच्छा, और हमारा दीन, कह रहे हैं हमारा दीन दीन इस्लाम, ये बताते थे। पहली बात क्या कही उन्होंने? इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है। ये बात समझ में आई? तो चाहे कह लो कि सुन्नत पर हम चल रहे हैं, चाहे तो कह लो हम इस्लाम पर चल रहे हैं। अच्छा, और ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जैसे किताबुल्लाह सुन्नत रसूल दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ऐसे ही इस्लाम और सुन्नत दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इस्लाम ही सुन्नत है, सुन्नत ही इस्लाम है। और कह रहे हैं कि ये जो दीन है हमारा, वो दीन इस्लाम है। बराबर, दीनुना दीनुल इस्लाम, हमारा दीन दीन इस्लाम है। और गोया कि जब हमारा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम ही सुन्नत, तो गोया कि हमारा दीन ही सुन्नत है, ये मतलब हुआ। जब हमारा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम आम सुन्नत का, तो गोया कि हमारा दीन दीन इस्लाम है या हमारा दीन दीन सुन्ना है, ऐसा कह सकते हैं। दलील में आयत करीमा ला रहे हैं, ओमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई शख्स अगर कोई और दीन चाहेगा तो अल्लाह की तरफ से वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि सुन्नत के अलावा, जब इस्लाम नाम है सुन्नत का और दीन नाम है सुन्नत का, तो अब सुन्नत के अलावा कोई चीज अगर पेश कर रहा है तो कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे इस्लाम के अलावा कोई दीन पेश कर रहा है तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, तो सुन्नत के अलावा कोई चीज अगर पेश कर रहा है तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। सुन्नत के मुकाबले में अहवा पेश कर रहा है, अपनी राय अपने कयासात पेश कर रहा है, वो नहीं चलेगा। आगे फरमा रहे इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। अब आगे एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि एक है इस्लाम का लुग़वी माना। इस्लाम का लुग़वी माना यह है, अल इस्लाम का मतलब गर्दन निहादन बतात, यानी तैबेदारी में गर्दन रख देना, यानी अल्लाह जो बात कहे उस पर सर तस्लीम खम कर लेना। और अगर इसको प्रैक्टिकली देखना हो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मुस्लिमा का मतलब क्या? जो हुक्म दिया गया उस हुक्म पर उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया। बीवी को और शीरखार बच्चे को बेआबो गया मैदान में, वादी में छोड़ करके आ जाओ,
سر تسلیم خم ہے. بیوی بچے کو لے کر کے پیچھے دوڑ رہی ہے. مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یا تو دور دور تک پانی نہیں ہے, کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں یہ نیک بندی پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم. جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بیوی بھی ایسی ہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اذن لا یضیعونا, اگر ایسی بات ہے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں یہاں وسائل موجود نہیں ہیں, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے. توکل دیکھیے اس عورت کا, وہ کہہ رہی ہے کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ اکبر. آج پوری دنیا تڑپتی ہے وہاں جانے کے لیے, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتی ہے وہاں پر, اور یہ عورت جہاں دوڑی اسے شعار بنا دیا گیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جہاں یہ عورت پانی کی تلاش میں دوڑی ہے, اللہ کہا کہ بیٹے کی قربانی چاہیے. چلیے بھائی, بڑھاپے کی لاٹھی توڑ دو, بیٹے کو قربان کر دیتے. اگر اسلام کو محسوس شکل میں دیکھنا ہو کہ اسلام کہتے کس کو ہیں, تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, وہ اسلام ہے. اسی وجہ سے ان کی جو نمایاں صفت ہے وہ مسلمن ہے. مسلمن, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. تو اسلام نام ہے اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا. یہ لغوی معنی ہے اس کا ڈکشنری میں. اور شرعی معنی اس کے دو اطلاقات, ایک ہے اطلاق عام اور ایک ہے اطلاق خاص. یہ سمجھنا ہے. اطلاق عام یعنی جب بولا جائے الاسلام, تو اسلام اگر مطلق بولا جائے اور اطلاق عام مراد لیا جائے تو اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے گا. یہ ہے اطلاق عام. اور اطلاق خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی اسلام بول کر کے پورا اسلام, پورا دین مراد نہیں لیا جاتا, بلکہ کچھ خاص چیزیں مراد لی جاتی ہیں جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے, عمل ظاہر سے ہوتا ہے. آگے ہم بتائیں گے. جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن میں کہ اسلام اور ایمان دونوں جمع ہیں, ایک ساتھ آئے ہیں, تو ان الاسلام والایمان اذا اجتمعا افترقا, اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا. جیسے کہا جائے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیکھو لم تؤمنوا ایمان اور ولكن قولوا اسلمنا اسلام, تو ایمان اور اسلام دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو اسلام کا معنی الگ ہوگا اور ایمان کا معنی الگ ہوگا. ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ معنی رکھیں گے. کیا معنی ہوگا دونوں کا؟ ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں تو ایمان کا مطلب ہوگا جس کا تعلق قلب سے ہو, جس کا تعلق قلب سے ہو, اور اسلام کا مطلب ہوگا جس کا تعلق ظاہر سے ہو, عمل سے. اگر آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. ایمان بول کر کے, ایمان بول کر کے پورا دین کیسے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہتے ہیں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زائد شاخیں ہیں, اور ان میں افضل, ان میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ کہنا, اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ
سب سے چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اب بولو اماطۃ الاذی عن الطریق کے دائرے میں مالیگاؤں کا کیا حال ہے, اندازہ لگائیے. اتی کرمن تو چھوڑو, سڑک بیچ ڈالے, سڑک بیچ ڈالے, سڑک بیچ ڈالے. 90% لوگ تو سڑک پر دھندا کر رہے ہیں. اسے پوچھا جائے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. تو تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہیں. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان نام ہے, ایمان نام ہے پورے دین کا. تو ایمان بول کر کے کبھی پورا دین مراد لیا جاتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر ہے, اور کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے لیے اسلام سے دین کے اعتبار سے راضی ہو گیا. تو یہاں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. ایک آیت کریمہ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں دیکھیے اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے, یہاں بھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو ایسے ہی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں اطلاق عام. ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے یہ اطلاق عام ہے, اور اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے یہ اطلاق عام ہے. اب دونوں کا خاص اطلاق کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے حدیث جبرائیل آپ نے دیکھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جبرائیل آتے ہیں اور انسانی شکل میں ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, مل ایمان. فاتحہ جبریل فقال مل ایمان. سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی سوال کر رہا ہے اور نبی کو جواب دینا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے اگرچہ اس سوال کا جواب جانتا ہو, اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں یہ سوال کروں گا شاید جواب دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو, تو اس طریقے کا سوال کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس سوال کا جواب اسے معلوم ہو. تو یہ پوچھ رہے ہیں بتائیے ایمان کیا ہے. کہا الایمان ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, و ملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان, و کتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان, اور اسی طریقے سے و رسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان, و تؤمن بالبعث اور بعث بعد الموت پر ایمان. ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق دل سے ہے. جی التصدیق القلبی, خلاصہ یہ کہ ایمان کا جو خاص معنی ہے اطلاق خاص, التصدیق القلبی, دل سے اس کو سچا مان لینا. یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, وہ ایک ہے, فرشتے موجود ہیں, نورانی مخلوق ہے, اللہ نے قرآن حکیم سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں, اور ہمارے رسول سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں, اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ان تمام چیزوں پر دل سے تصدیق کرنا یعنی اس کا تعلق قلب سے ہے, اندر سے ہے. تو اگر ایمان کا اطلاق خاص مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا التصدیق القلبی, یعنی دل سے سچا ماننا, یہ مطلب ہوگا. یہ اطلاق خاص ہے ایمان کا. اور اسلام کا اطلاق خاص کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اسلام کس کو کہتے ہیں. جب یہ پوچھا ایمان کیا ہے تو بتایا, آپ نے بتایا 6 چیزیں ہیں, اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے, 5 چیزیں. ایمان کیا ہے, 6 چیزیں. گنو دیکھو کیا ہے. ان تؤمن باللہ 1, و ملائکتہ 2,
कुतुबिही 3, रुसुलिही 4, व तुमिनु बिलबास और बास बादल मौत पर, और हदीस के एक टुकड़े में है बिलकद्र खैरिही व शर्रिही। ये 6 हो गए, 6 चीज हो गया, यानी अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर भी ईमान। तो ईमान 6 चीजों का नाम है, और इतलाक़े खास का मतलब ये तस्दीकुल कल्बी, दिल से सच्चा मानिए, दिल से तस्दीक कीजिए। तो इतलाक़े खास क्या है? तस्दीकुल कल्बी। अब फिर पूछ रहे हैं, अब ये बताइए मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप बता रहे हैं अंताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत। इबादत दिखती है ना, वला तुश्रिक बिही शैअ, आप शरीक ना करेंगे, दिखता है कि शिरक कर रहा है या नहीं कर रहा है। वह तुकीम अस्सलाह, नमाज पढ़ रहा है, दिखाई देता है। वह तुअद्दी ज़कात अल मफ़रूज़ा, दिखता है कि ज़कात दे रहा है। वह तसूम रमज़ान, रोजा रखे हुए है, दिखता है। तो गोया कि इस्लाम का इतलाक़ खास है अल अमल ज़ाहिरी, और ईमान का इतलाक़ खास है तस्दीकुल क़ल्बी। ये 2 अल्फाज याद रहे, तस्दीकुल क़ल्बी ईमान का इतलाक़ खास, और अल अमल ज़ाहिरी इस्लाम का इतलाक़ खास। ये समझ में है? जहां दोनों जमा हो वहां इस्लाम से मुराद होगा अल अमल ज़ाहिरी, और ईमान से मुराद होगा तस्दीकुल क़ल्बी। और जहां सिर्फ इस्लाम जिक्र किया जाए तो पूरा दीन, उसमें ईमान भी आ गया, और जहां खाली ईमान हो वहां पर इस्लाम भी आ गया और सारी चीजें आ गई। अब एक बड़ी अजीब बात बयान की जा रही है, जिसका ताल्लुक बहुत ही गहरे अकीदे से है, और इसको मजबूती से पकड़ो। है सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह की इस नेमत के ऊपर भी, अल्लाह की इस नेमत के ऊपर भी उसकी बेशुमार तारीफ है। किस चीज पर? कि अखरजना फी खैर उम्मतिन, हमें सबसे बेहतरीन उम्मत में पैदा फरमाया है। सवाल पैदा हुआ कि नहीं? इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उनको खैर उम्मत में पैदा क्यों नहीं किया गया? जुल्म है क्या ये? इस उम्मत को खैर उम्मत बनाया गया, और हमें इस खैर उम्मत में, सबसे बेहतरीन उम्मत में, कि इससे बेहतरीन उम्मत और कोई नहीं, उसमें हमें पैदा फरमाया। तो इससे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनको सबसे बेहतरीन उम्मत न बना करके अल्लाह ने कोई नाइंसाफी की है? सवाल समझ में आया? तब जब जवाब देंगे, इसलिए कि वो सवाल कायम कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। वो सवाल पहले समझिए। अल्लाह की इस नेमत पर भी हम अल्लाह की बेशुमार तारीफें करते हैं कि उसने हमें सबसे बेहतरीन उम्मत में पैदा फरमाया। तो इससे पहले जितनी उम्मतें थीं उनको सबसे बेहतरीन क्यों नहीं बनाया? तो पहला जवाब तो यह है कि बेहतर तो हैं, बेहतर तो हैं, बेहतरीन ये है, वो बेहतर है, ये बेहतरीन है जी। अब उनके साथ नाइंसाफी हुई, हदीस अब आ रही है आगे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस हदीस में दिया गया, और ये बहुत बड़ा आदमी है ये जी। किताब का जो शायर है बहुत काबिल आदमी है, जवाब दे रहा है उसका। चलिए वो हदीस पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मसलुकुम व मसलु अहलिल किताबैनि कमसलि रजुलिन इस्ताजरा उजराअ फ़क़ाल मन यअमलु ली मिन गुदवतिन इला निस्फिन नहारी अला क़ीरातिन फ़अमिलतिल यहूद थुम्मा क़ाल मन यअमलु ली मिन निस्फिन नहारी इला सलातिल अस्र अला क़ीरातिन फ़अमिलतिन नसारा थुम्मा क़ाल मन यअमलु ली मिनल अस्रि इला अन तग़ीब अश-शम्सु अला क़ीरातैन फ़अंतुम हुम फ़ग़ज़िबतिल यहूद वन नसारा फ़क़ालू मा लना अक्सर अमलन व अक़ल्ल अताअन क़ाल हल नक़स्तुकुम मिन हक़्क़िकुम क़ालू ला क़ाल फ़ज़ालिका फ़ज़ली ऊतीहि मन अशाउ रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल इजारा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुखारी शरीफ किताबुल इजारा के अंदर ये रिवायत लाए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से। बहुत दिलचस्प रिवायत है।
اور اس سوال کا جواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور اہل کتابین کی مثال. دو کتابوں والے کون؟ ایک تو تورات والے اور ایک انجیل والے، یعنی یہود و نصارہ. تو تمہاری مثال اور یہود و نصارہ ان کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جس نے 3 مزدور بلائے. مجارہ آجیر کی جمع ہے. ایک سے کہا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، پیسے بولے 1 قیراط. ٹھیک ہے کریں گے، کر دیا انہوں نے کام. دوسرے آدمی سے کہا کہ تمہیں دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے، کہا کہ پیسہ بولے 1 قیراط. صبح سے دوپہر تک جو کام کرے گا پیسہ 1 قیراط بس، اور جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا اسے بھی 1 قیراط. راضی ہو؟ ہاں تو راضی. تیسرے کو بلایا گیا، بھائی تمہیں عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کرنا ہے. عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک کام کرنا ہے. کیا کتنا دو گے؟ قیراط ہیں 2 روپے، 2 قیراط دیں. فغضبت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام زیادہ ہے لیکن پیسہ کم دیا گیا. اکثر عملا واقل عطاء، کام زیادہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے لے کر عصر، لیکن عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے تو کام زیادہ ہوا پیسے کم ملے. دونوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ فغضبت الیہود والنصارى، نصارہ اور یہود دونوں کے دونوں غصے میں آ گئے، کام زیادہ لیے پیسہ کم دیے. اب وہ شخص جس نے مزدوری پر رکھا تھا وہ کہہ رہا حل نقصتکم من حقکم، تمہارے حق میں نے کوئی کمی کی ہے؟ بھئی میں نے یہ کہا تھا صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، 1 روپیہ ملے گا 1 قیراط. تم راضی تھے نا؟ کہ ہاں. اس میں کچھ کمی ہوئی؟ بولے نہیں. اور کہا کہ دوپہر سے لے کر کے عصر تک تم نے کام کیا، 1 قیراط پر راضی تھے نا؟ تمہارا حق ہم نے مارا، کم کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ حق میں نے کمی نہیں کی، اور اس کو جو میں 2 قیراط دے رہا ہوں فذلک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں. آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا حق میں نے مارا. تو کام جتنا کیا ہے اتنی مزدوری طے شدہ دے دی جائے تو یہ عدل ہے، اور طے شدہ مزدوری سے زیادہ اگر دے دیا جائے تو یہ فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرتا ہے اور اس کے ساتھ فضل بھی کرتا ہے. اب یہ 5 وقت کی نماز پر اگر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے دیا جائے تو کیا ہے؟ فضلی تو ہے، فضلی تو ہے. ایک نیکی کے اوپر اگر 10 نیکیاں دے دی جائیں تو یہ فضلی تو ہے. حالانکہ آدمی ایک نیکی کرے تو بدلے میں ایک ہی نیکی کا بدلہ دیا جانا چاہیے. اب ایک نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب اگر عطا کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو زندگی بھر حرام کا پیسہ جمع کرنے کے بعد مکان بنتا لکھتا ھذا من فضل ربی، واہ واہ، ھذا من فضل ربی. کہیں لکھتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کبھی دیکھا کہ پیسہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ حال ہے. تو فذالک فضلی، فذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے. میں نے عدل تمہارے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عدل کا اپوزٹ ظلم ہے. میں نے عدل کیا کہ نہیں؟ 1 قیراط پر تم راضی ہوئے، مزدوری میں نے پوری دی، تمہارے حق کو مارا ہم نے عدل کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں عدل کیا.
تمہارا حق مارا گیا، ایک قیرات پر راضی تھے، کہا کہ نہیں، عدل تو ہوا، اب میں اسے زیادہ دے دیتا ہوں تو یہ میرا فضل ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ایسے ہی تم ہو، یؤتکم کفلین من رحمتی، میں نے ان کو ایک رحمت دی، ان کو ایک رحمت دی، لیکن ہم رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کر رہے ہیں اے میرے نبی کی امت۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اخرجنا فی خیر امت، سب سے بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تعریفیں کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ان کے ساتھ عدل ہوا اور اس امت کے ساتھ فضل ہوا۔ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ کیا بات ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ برابر اگر آؤ گے تو فائدہ ہوگا، برابر اگر آئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ تو ہوا اس سوال کا جواب۔ دونوں چیزیں یاد رہیں گی، حق دے دینا عدل ہے، حق سے زیادہ دے دینا فضل ہے، یہ یاد رہے۔ اس کے بعد شیخ یہ فرما رہے اعلموا ان الاسلام هو السنہ۔ سنہ، اب اس کی تشریح کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے یہ سنت پر بیان کر رہے ہیں۔ وَالسُنَّةُ تُطْلَقُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى عِدَّةِ اصطلاحات، اس کی کئی اصطلاحات ہیں، کس کی؟ سنت کی۔ تو اس میں ہے علماء حدیث، ایک پکڑو، علماء الحدیث یہ معنی کیا لیتے ہیں سنت کا، اور ایک ہے علماء فقہ، وہ کیا معنی لیتے ہیں، اور تیسرے علماء العقیدہ، یہ کیا معنی لیتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہو گئے، علماء الحدیث، علماء الفقہ اور علماء العقیدہ۔ یہ تینوں سنت کا کیا کیا معنی لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں علماء حدیث سنت کا کیا معنی لیتے ہیں۔ پہلے دیتے ہیں، کہتے ہیں ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ وافعالہ وتقریراتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ کون بولتے ہیں یہ؟ علماء حدیث۔ یعنی نبی نے جو کہا وہ حدیث، نبی نے جو کیا وہ حدیث، اور نبی نے کوئی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، وہ سنت ہے۔ اس لیے کہ نبی کسی غلط بات کے اوپر خاموش نہیں رہتا۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے ہیں کہ لا آسی لکا امرا، میں آپ کی بالکل نافرمانی نہیں کروں گا، کسی بھی حکم کی نافرمانی، وعدہ کر چکے ہیں۔ اور نکرہ تحت النفی، لا آسی لکا امرا، کسی بھی بات پر نافرمانی آپ کی نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کشتی پر بیٹھے، اب تختے اکھاڑنے لگے، وہ دیکھ رہے یہ کیا ہے، کہا اخرقتها لتغرقها لها، ارے یہ جو آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں پورے کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے کیا؟ حضرت خضر نے ڈانٹا، میں نے منع کیا تھا نہیں بولنے کا، نہیں، اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیجیے، نہیں بولوں گا۔ اب گئے اس طرف، ایک لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، پکڑا، اس کی منڈی مروڑ دی، کہا رے لقد جئت شيئا نكرا اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ دیکھیں وعدہ کر رہے ہیں برابر کہ نہیں بولوں گا، اور برابر بولتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کوئی غلط بات جسے وہ غلط سمجھ رہا ہے وہ دیکھے، قتل نفس یہ ایک غلط چیز ہے، کس کو ناحق قتل کر دینا، نبی خاموش نہیں رہتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، وہ حدیث ہے، اس کو تقریر بولتے ہیں۔ تو نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث، نبی کی تقریر حدیث، یعنی کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھو اس پر خاموش رہے، اور اسی کا نام سنت ہے۔ کیا دیکھو، فعلماء الحدیث یطلقون لفظ السنت ویعنون به ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ وافعالہ وتقریراتہ۔ اتنا یاد ہے، یہ علماء الحدیث سنت کا معنی لیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اچھا، علماء الفقہ کسے کہتے ہیں؟ علماء الفقہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ واجب، حرام، مستحب، سنت، مکروہ، مباح۔ اچھا، خلاصہ
کہ علماء الفقہ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالسنت عندہم ہی، سنت علماء فقہ کے نزدیک یہ ہے کیا کہ ما یصاب فاعلھا، کہ اس کے فاعل کو ثواب دیا جائے، کرے تو اسے ثواب ملے گا، ولا یعاقب تارکھا، اگر اس کو چھوڑ دے تو اسے سزا نہیں دی جائے. جیسے سنت ہے کوئی، اسی طریقے سے وہ رمضان میں جو تراویح ہے سنت ہے نبی، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیتا ہے تو اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اس کا. تو یہ پکڑو کہ فالسنت عندہم ہے، علماء فقہ کے نزدیک سنت کیا ہے؟ شیخ یہ لکھ رہے ہیں کہ ما یصاب فاعلھا، جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے، ولا یعاقب تارکھا، اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہ دی جائے. یہ علماء الفقہ سنت کا معنی لیتے ہیں. ان کے نزدیک سنت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ احکام خمسہ کو احکام خمسہ میں استعمال کرتے ہیں، اس کو جو 5 احکام ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں. یہ کون؟ یہ علماء فقہ. کیا جب بولتے ہیں کہ واجب ہوتی ہے ایک چیز حرام ہوتی ہے، ایک چیز مستحب ہوتی ہے، ایک چیز سنت ہوتی ہے، ایک چیز مکروہ ہوتی ہے، ایک چیز مباح ہوتی ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے. تو علماء فقہ کے نزدیک احکام خمسہ میں سنت کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو اس سنت کو استعمال کیا گیا، واجب، حرام، مستحب و سنت. اب آئے علماء العقیدہ. علماء عقیدہ کے نزدیک سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء، یہ بڑے لوگ ہیں بھائی، علماء عقیدہ بولے، کہتے ہیں علم العقیدہ میں، علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ علم العقیدہ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، علم العقیدہ، اس کا نام توحید ہے. جی تو گویا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی سنت توحید ہے، یہ مطلب لیتے ہیں. جی وہ علماء العقیدۃ یطلقون مسمى السنہ، سنت کا مسمى کسے لیتے؟ توحید. یعنی سنت مسمى کسے بولتے؟ یہ نام ہوتا ہے، نام. جیسے بولا جائے زید، جیسے بولا جائے زید، تو یہ زید یہ اسم ہے، مسمى کون ہے اس کا جس پر یہ نام بولا جائے؟ وہ لڑکا. تو یہ کہتے ہیں یطلقون مسمى السنہ، سنت کا مسمى کیا ہے؟ بولے علم العقیدہ کا ایک مسمى توحید ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، یہ سب سے اعلیٰ جو مسمى ہے وہ توحید ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے سنت پر جو کتاب لکھی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ نام رکھا ہے السنہ، لیکن ہے وہ موضوع توحید. عجیب بات نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کا اعلیٰ درجہ، سنت کا خلاصہ توحید ہے، سمجھو. اس وجہ سے السنہ ہے امام احمد بن حنبل کی، اصول السنہ ہے، شرح السنہ ہے مزنی کی، ابن ابی عاصم کی ہے السنہ ہے، السنہ ہے عبداللہ ابن احمد بن حنبل کی. یہ دیکھیے، یہ نام ہے سنہ، اصول السنہ، السنہ، شرح السنہ، اور اس میں بیان کرتے توحید. گویا کہ علماء عقیدہ سنت کا جو مسمى ہے اعلیٰ درجے کا وہ توحید ہے. اچھا، تو گویا کہ سب سے اعلیٰ جو مسمى ہے کہ جب سنہ بولا جائے تو علم العقیدہ میں سب سے اعلیٰ مسمى اس کا توحید ہے، سنت یعنی توحید. اور دیکھو علماء عقیدہ جب کہیں سنت بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. گویا کہ وہ تطلق السنت فی جانب من جوانب العقیدہ فی مقابل البدع، سنت جب بولتے ہیں تو یہ بدعت کے مقابل میں ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی ضرورت کیسے پیش آئی ایسا کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ جیسے الاسلام کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی سرنڈر کر دینا، اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم کرنا. ایسے ہی سنت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ، راستہ جس پر کثرت سے چلا جائے. اہل العقیدہ سنت کا جو اطلاق کرتے ہیں بدعت کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں کہ سنت سے مراد دین ہے اور وہ اسلام ہے جس پر نبی ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں. برابر؟ سنت کسے کہتے ہیں؟
دین کو بتائے نہیں، ان الاسلام هو السنہ، اور اسلام دین ہے، تو گویا کہ اسلام نام ہے سنت کا، دین نام ہے سنت کا، یہ مطلب۔ اب کہتے ہیں کہ سنت بول کر کے علماء العقیدہ جو بدعت نہیں ہے، بدعت کے مقابل میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ ضرورت کیا پڑی؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ جو اختلافات ہوئے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو ہے بہت سارے اختلافات ہوں گے، تو بہت سارے اختلافات رونما ہوئے امت کے اندر، اور بہت سارے گروہوں نے پارٹیاں بن گئی، جیسے آج ہم مسالک بنے ہوئے ہیں جی، ایسے مسالک بن گئے، اور ہر مسلک اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں والاسلام الذي ترکنا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک آدمی فکل مبتدع یدعی انہ علی الاسلام، ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے۔ بھئی اختلافات رونما ہوئے، بہت سارے گروپ ہو گئے، اور ان گروپ کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جو سنت نہیں تھی، بدعت تھی، اور ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ سنت پر ہیں ہم۔ تو اب جب ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے اور سنت کے اوپر ہے، تو ان کے اس دعوے کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ فَكَيْفَ تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الدَّعَاوِي، ان دعووں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم اسلام پر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں، یہ کہہ رہا ہے ہم اسلام کے اوپر ہیں اور ایمان کے اوپر ہیں، سنت کے اوپر ہیں، تو تمیز کیسے ہو؟ کس کا دعویٰ صحیح ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ دلیل مانگی جائے، ہر ایک سے دلیل مانگی جائے۔ ہاتھو برہانکم، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا یہ موقف ہے تو دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم، شیخ لکھ رہے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو اہل السنہ سے کہا گیا تم ہم سے دلیل مانگتے ہو، تم اپنی دلیل دو، سنت کی دلیل دو۔ تم کہا کہ ہماری دلیل تو واضح ہے۔ اہل السنہ نے کیا کہا؟ ہم تم سے دلیل مانگتے ہیں، ہماری دلیل واضح ہے۔ کیا دلیل واضح ہے؟ قال اللہ قال الرسول علی وفق فہم الصحابۃ والتابعین وتابع التابعین، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اور اللہ کی بات کو یعنی قرآن کو، اور رسول نے کہا یعنی احادیث کو، ان دونوں چیزوں کو مانیں گے ہم۔ کیسے؟ جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، مانیں گے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس طریقے سے احادیث کو صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، اور تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ ان تین گروہوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تین گروہ یہ بہترین قرون ہیں، قرون ثلاثہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنی نبی کی زبان سے، اپنے نبی کی زبان سے ان کے خیر ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو کہا گیا کہ بھئی جب تمام لوگ دعویٰ یہ کرنے لگے کہ ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر، ہم اسلام کے اوپر ہیں، تو اہل سنہ نے سنت کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا، بدعتیوں کے خلاف، اس لیے کہ ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے۔ تو اہل سنہ نے کہا دلیل لاؤ، تم کہتے ہو کہ ہم سنت کے اوپر، دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو وہ پلٹ کہنے لگے کہ آپ دلیل دو کہ آپ اہل سنہ ہیں۔ کہا کہ ہماری دلیل بالکل واضح ہے، قال اللہ قرآن، قال الرسول احادیث، یہ دونوں علی وفق فہم الصحابۃ والتابعین وتابع التابعین، صحابہ کے فہم کے موافق، تابعین کے فہم کے موافق، اور تبع تابعین کے فہم کے موافق، بالکل واضح ہے ہمارا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ اہل سنہ ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت رسول کو مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جوڑنا ہے کہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو ہم اس طرح سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، اور تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں اصل سلف ہیں۔ اصل سلف کون؟ یہی معلوم ہو گیا اصل سلف کون ہے، اور قرون مشہود لہا بالخیر، جن کے خیر ہونے کی گواہی دی گئی ہے، یہ تین ہیں،
صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اس طریقے اہل السنہ بالکل واضح ہے، قال اللہ قال الرسول علی وفق فہم الصحابۃ والتابعین وتابع التابعین. آگے پھر انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.